السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کھرا سچ. میرا نام مبشر لقمان ہے اور اس وقت میاں نواز شریف جو ہیں وہ پاکستان آنے کے لیے تلے میں ہیں اور وہ 21 اکتوبر کو پاکستان آ رہے ہیں. ان کا کہنا ہے جو مرضی ہو جائے میں نے آنا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ جو مرضی ہو جائے میں نے 2 جرنیل اور 4 ججز کے اوپر میں نے ضرور ان کا محاسبہ کرنا ہے. لیکن اکانومی پاکستان کی بہتر ہونا شروع ہو گئی ہے. ڈالر آج 190 پہ پہنچ گیا انٹر بینک ٹریڈنگ پہ، اور مجھے اس وقت نہیں پتا کہ اوپن مارکیٹ پہ کیا ہے، لیکن یہ کم ہو رہا ہے اور مجھے لگتا ہی ہے کہ 250 پہ آئے گا ڈالر. سونے کی قیمت بھی کم ہو رہی ہے، لوگوں کی کمپلینٹس بہتر ہو رہی ہیں. لیکن آج پاکستان میں بکیز کے اوپر بھی ایکشن شروع ہو گیا اور لگتا ہی ہے کہ کچھ بکیز کو آج گرفتار کر لیا گیا ہے، کیونکہ بکی جو ہے یہ جو کرکٹ کے اوپر بیٹنگ کرتے ہیں اور چیزوں پہ بیٹنگ کرتے ہیں، یہ لوگ آپ کو پتا ہے حوالے کے سب سے بڑے کلائنٹ ہوتے ہیں، سب سے بڑے کسٹمرز ہوتے ہیں. پاکستان کس سمت جا رہا ہے ابھی تک لوگوں کو یقین نہیں آیا. 3 لاکھ لوگوں نے صرف پورچوگل کے گولڈن ویزا کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے. اگر 3.25 لاکھ یورو لگتا ہے ایک آدمی کے ویزے کا، تو آپ سمجھے کہ 3.5 بلین یورو جو ہے پاکستانیوں نے پورچوگل میں دے دیا ہوا ہے. اس سے پہلے پولینڈ میں، اس سے پہلے یو کے میں، آسٹریلیا میں، نیوزی لینڈ میں، آسٹریا میں اور یو ایس میں اور کینیڈا. اب وہ انہوں نے کھل کر امیگریشن آفر کی ہوئی ہے، وہاں پہ پتہ نہیں کتنے جا رہے ہیں. پہلی باری ہو رہا ہے پاکستان میں کہ ہیو ناٹس نہیں جا رہے، ہیوز جا رہے ہیں. یعنی پہلے تو ہوتا تھا لیبر کمیونٹی جاتی تھی کہ ہم دبئی جا رہے ہیں، ہم سعودیہ جا رہے ہیں، فلاں جگہ نوکری مل گئی. لیکن اب جن کی فیکٹریز ہیں، جن کے کاروبار ہیں، جن کے پاس اثاثے ہیں یہاں پہ، وہ لوگ باہر جا رہے ہیں. یہ ملک کیا ہو رہا ہے؟ کیا یہ برین ڈرین رک سکے گا؟ کیا ختم ہوگا؟ کیا آنے والے الیکشنز ہمیں کوئی ایسی حکومت دے سکیں گے کہ جو اچھی گورننس کر سکے؟ ان سوالوں کے جواب میرے آج کے مہمان دیں گے. مجھے جوائن کر رہے ہیں سلیم مانڈی والا، ڈپٹی چیئرمین سے پہلے رہ چکے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے. اور مجھے اس وقت جوائن کیا ہے جناب ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب نے، اکانومسٹ ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کیا لگتا ہے آپ کو اکانومی بہتر ہو رہی ہے کہ نہیں؟ دیکھیے 2 دن پہلے کی جو ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے، بڑے خوفناک قسم کا انہوں نے اعداد و شمار دیے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لگ بھگ 40% پاکستان کی آبادی جو ہے وہ شرح غربت سے نیچے گر گئی. اب اس کا مطلب کیا ہے اور اس کے پیچھے کیا ہو رہا ہے؟ اصل سوال یہ ہے جو آپ کر رہے ہیں. دیکھیے اگر 40% آبادی شرح غربت سے نیچے ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ بھی آپ کو 10 پاکستانی اکٹھے نظر آئیں، اوسطاً اس میں سے 4 ایسے پاکستانی ہیں جو پاورٹی لائن سے شرح غربت سے نیچے رہ رہے ہیں. اب ان اعداد و شمار جو ورلڈ بینک نے دی ہے، اس کے پیچھے ہو کیا رہا ہے؟ دیکھیے 2 چیزیں ہو رہی. پہلی چیز ہے کہ پچھلے 1 سال میں گندم کی قیمت میں 100% اضافہ آیا ہے، اور یہ اعداد و شمار میرے نہیں ہیں، یہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے دیے ہیں. آپ ان کی ویب سائٹ پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں. پچھلے سال میں 100% گندم کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے، چائے کی قیمت میں 95% اضافہ ہوا ہے، چینی کی قیمت 70% بڑھی ہے، چاول کی قیمت 66% بڑھی ہے، اور دالیں جو ہیں وہ لگ بھگ 33% 1 سال کے اندر ان کی قیمت بڑھی ہے. اور پچھلے سال بھر میں تنخواہوں میں کوئی خاص اضافہ نہیں. اب یہ 1 سال کی تصویر ہے کہ قیمتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں بہت ہی تیزی سے، تنخواہوں میں اضافہ نہیں ہو رہا، اور پھر وہ ورلڈ بینک کی جو فگر آتی ہے کہ غربت میں اضافہ ہو رہا ہے. جب بھی آپ دیکھیں گے کہ مہنگائی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہو، تنخواہیں نہ بڑھیں، تو پھر غربت میں اضافہ ہوتا ہے. اور آج تقریباً 10 کروڑ پاکستانی ایسے ہیں جو شرح غربت سے نیچے رہ رہے ہیں. یہ کہانی ہے پچھلے سال کی. اب جس کو ہم اکنامکس میں کہتے ہیں ایک وشیس سائیکل، ایک بڑا ظالمانہ قسم کا شیطانی سائیکل سمجھ لیجئے. جب غربت بڑھتی ہے تو اس کے نتیجے میں آپ کی اور میری اور باقی پاکستانیوں کی جو قوت خرید ہے وہ کم ہو جاتی، پرچیزنگ پاور نیچے چلی جاتی. جب آپ کے پاس، میرے پاس جیب میں پیسہ نہیں ہے، بجلی کے بل دینے کے بعد، پیٹرول کے بل دینے کے بعد آپ کی میری جیب میں پیسہ نہیں بچتا، تو پھر ہم کوئی چیزیں نہیں خرید سکتے. جب چیزیں نہیں خرید سکتے تو بزنسز جو ہیں وہ نئی پروڈکشن کرنا بند کر دیتے ہیں. جب بزنسز پروڈکشن کرنا بند کر دیتے ہیں تو پھر مزید بے روزگاری ہو جاتی ہے.
اور مزید بے روزگاری سے پھر وہی غربت بڑھ جاتی ہے. تو جو میں جس کا ذکر کر رہا تھا ویشیس سائیکل کا, تو میرا خدشہ یہ ہے کہ جو آنے والا وقت ہے فرام این اکنامک اسٹینڈ پوائنٹ پیورلی, وہ شاید پچھلے سال سے زیادہ ڈیفیکلٹ ہوگا, زیادہ مشکل ہوگا. سلیم آڈی والا صاحب السلام علیکم. السلام, کیا حال ہے مبشر صاحب؟ میں ٹھیک ہوں. سلیم صاحب مجھے ایک بات بتائیے گا کہ جس ملک میں انٹرسٹ ریٹ 22% ہو, جس ملک میں نیب فلی ایکٹیو ہو, جس ملک میں اینٹی کرپشن فلی ایکٹیو ہو, وہاں انویسٹمنٹ کون کرے گا آکے؟ کوئی بھی نہیں. اور میں مبشر صاحب آپ کو بتاؤں, فاروق سلیم صاحب کے ساتھ میری ٹی وی پہ بھی اور ویسے بھی ہوتی ہے, جتنی باتیں انہوں نے کہی ہیں میں ان سے اختلاف نہیں کر سکتا, مگر ایک چیز جو ہو رہی ہے نا, پاکستان پہ اس قسم کا پہلے بھی وقت آتا رہا ہے, ایسا نہیں ہے کہ نہیں آتا رہا. 2008-2009 میں جب ہماری گورنمنٹ تھی تو مجھے یاد ہے کہ انٹرنیشنل میلٹ ڈاؤن تھا, یو ایس اکانومی کولیپس کر گئی تھی, یو ایس بینک بینکرپٹ ہو گئے تھے, اور انہوں نے دنیا کے بینکوں کو بینکرپٹ کر دیا. دنیا کی اکانومی افیکٹ ہو گئی تھی, جو بھی یو ایس اکانومی سے کنیکٹڈ تھا. ہمارا تھوڑا بچ بچا ہو گیا تھا کیونکہ ہمارے بینک ایکسپوز نہیں تھے ہماری اکانومی, مگر اس وقت بھی اس وقت جیسے حالات نہیں تھے. جو یہ فاروق صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ جاب سیکرز, اور آپ نے بھی یہ ذکر کیا, وہ لوگ ہوتے تھے جو نوکری کرنے باہر جاتے تھے. آج جو پاکستان کا انویسٹر ہے, جو پاکستان میں انویسٹ کرتا تھا, وہ باہر جا رہا ہے. اور وہ اس لیے نہیں جا رہا کہ پاکستان از انسیکیور, وہ اس لیے جا رہا ہے کہ اکنامک اسٹیبلٹی نہیں ہے ملک میں, اور کوئی اس پہ نہ زور دے رہا ہے, نہ اس پہ کسی کا فوکس ہے کہ اکنامک اسٹیبلٹی لائی جائے پاکستان میں, اور اکانومی کو اس طریقے سے ایڈریس کیا جائے کہ جو انویسٹر ہے کم سے کم اس کو تو پتا ہو کہ میں نے کل کس چیز سے ڈیل کرنا ہے, ڈالر کل کتنے کا ہونا ہے, کیا ہونا ہے, اس کو کل کا نہیں پتا, پرسوں کا نہیں پتا, اس کو آگے 6 مہینے کا نہیں پتا, سال کا نہیں پتا. تو ان حالات میں جو اب ہمارے کھل رہے ہیں, آپ فورن انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں, مجھے تو سمجھ نہیں آتی جب, اور ہمیشہ اس وقت بھی میں یہی کہتا تھا کہ جب تک آپ کا لوکل انویسٹر انویسٹ نہیں کرے گا فورن انویسٹمنٹ کبھی نہیں آئے گی. اور ہم بھاگ رہے ہیں پیچھے فورن انویسٹمنٹ. اچھا مانڈی والا صاحب مجھے ایک بات بتائیں یہاں پہ ٹھہر جائیں. ایک آدمی کو آپ کہہ رہے ہیں کہ $1 بلین انویسٹ کرو یہاں پہ, اور دوسرا آپ کے فائنانس منسٹر نے جو پالیسی بنائی تھی کہ جی 1 سال میں $1 لاکھ سے زیادہ باہر نہیں آپ نکال سکتے. تو کون پاگل ہے جو آ کے انویسٹ کرے گا یہاں پہ کہ $1 بلین لگا دے اور سال کا $1 لاکھ بس باہر نکالے؟ سر وہ تو دیکھیں, دوز تھنگز آر ڈیبیٹیبل. ابھی تو جن لوگوں کے پیسے یہاں پچھلے 5 سال سے پھنسے ہوئے ہیں, جن کو اجازت نہیں مل رہی اپنے پروفٹ ریپیٹریٹ کرنے کی, اور اتنی ملٹی نیشنل کمپنیز اس وقت سیل پہ ہیں, اور ہر سیکٹر میں, فارماسیوٹیکل میں, آئل کمپنیز, ہر آدمی از فائنڈنگ این ایگزٹ آؤٹ آف پاکستان. تو ان حالات میں تو سب سے پہلے آپ کو اپنی اکانومی کو اسٹیبل کرنا چاہیے, ایسے میجر لینے چاہیے کہ جن سے مارکیٹ میں کانفیڈنس آئے. وہ کوئی نظر ہی نہیں آتا, اور وہ کوئی کسی کا فوکس ہی نہیں ہے. تو جب تک یہ نہیں ہوگا, یہ آپ کا, اور میں آپ کو میرا ایک اور انڈیکیٹر ہے جو میں آپ سے آج شیئر کر رہا ہوں. کسی بھی یورپین, امریکن, کینیڈین کونسلیٹ میں 2 سال سے پہلے انٹرویو کا ٹائم نہیں. یہ کبھی نہیں ہوا پاکستان میں. مجھے روز فون آتے ہیں لوگوں کے کہ یار ہمیں انٹرویو کی ڈیٹ پہلے کروا دیں. یہ کبھی نہیں ہوا. اور یہ آج میں جو چیز دیکھ رہا ہوں, دیٹ مینس ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈز آف پیپل آر لیونگ پاکستان. اور ایمبیسیز اتنا اوور لوڈ ہو گئی ہیں کہ انہوں نے اتنا انفلو ویزوں کا کبھی دیکھا ہی نہیں. اور یہ مجھے کچھ ایمبیسڈر نے بھی کنفیس کیا ہے کہ وی ہیو نیور سین سو مچ پریشر آن ویزاز فرام پاکستان. That's true.
अच्छा, मुझे ये बताइएगा फारूक सलीम साहब कि कनाडा की और इंडिया की लड़ाई हो गई है। रीज़न हमें पता है कि खालिस्तान के सिख लीडर जो हैं वहाँ पे असैसिनेट हो गए। कनाडा ने इंडिया के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया, इंडिया ने उनके वीज़ाज बंद कर दिए, ट्रेड रोक दिया, सब कुछ हो गया। अब ये एक बड़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है और ये कल तो ठीक होनी नहीं है। तो इस वक्त क्यों नहीं हम अपनी गवर्नमेंट को कहते हैं कि वो एक डेलीगेशन फॉरेन भेजे कैनेडियन एम्बेसी, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर के पास, और जस्टिन ट्रूडो को हम ये कहें कि भाई आईटी की बैकअप तुम्हें यहां से देते हैं, तुम्हें अपना गंदम भी यहां से देते हैं, चावल भी यहां से देते हैं, तुम टेंशन मत लेना, तुम लड़ते रहो, हमारे से ट्रेड ओपन करो, हमारे लिए तो अपॉर्चुनिटी है ये बहुत बड़ी। इंडिया की लड़ाई जो है, इसको क्यों नहीं हम कैपिटलाइज कर रहे? इट्स अ गुड सजेशन लकमान साहब। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हमारा बुनियादी इशू जो है वो माशी नहीं, यकीन जानिए, हमारा बुनियादी इशू सियासी है। और बुनियादी इशू ये है दैट्स ट्रू। कि हम माशी फैसला साजी करते हैं सियासी एजेंडों की बुनियाद के ऊपर। चाहे वो जितनी भी सियासी जमातें हुक्मरान हुकूमत में आई हैं पिछले आप 25-30 साल का था, सियासी असर और रसूख के तहत माशी फैसले किए जाते हैं। और ये हमारी जड़ है हमारी बीमारी की। माशी प्रॉब्लम्स पाकिस्तान को नहीं होने चाहिए जिस किस्म के वसाइल जो हैं वो इस मुल्क के अंदर मौजूद हैं। आप जिन लोगों का जिक्र कर रहे हैं जो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, यकीन कीजिए वो माशी बुनियाद पे उनको जाने की जरूरत नहीं। ये सियासी जो जो माशी फैसला साजी सियासी जो बुनियादों के ऊपर की जाती है, उसके नतीजे में लोगों को मजबूर किया जा रहा है कि वो मुल्क छोड़े। अच्छा, एक चीज जिसका अब आप जिक्र कर रहे हैं, देखिए तारीख गवाह है कि जो रॉ के कातिल हैं उनका एक बहुत बड़ा कातिलों का एक नेटवर्क है। वो इससे पहले नेपाल में लोगों को कत्ल कर चुके हैं, वो बर्मा में कर चुके हैं, वो बांग्लादेश में कर चुके हैं, वो अफगानिस्तान में कर चुके हैं, पाकिस्तान में तो रोज की ये पाकिस्तान कहानी, में कर चुके चाहे हैं। वो बलो जी। अब तो उनका जो कातिलों का जो नेटवर्क है वो फंस गया है कि उन्होंने एक नेटो के मेंबर के अंदर उसके अपने शहरी का कत्ल कर दिया। अब वो नेटो का, अगर आपको पता है कि जो नेटो का इत्तेहाद है उसका एक आर्टिकल 5 कहलाता है और वो ये कहता है कि अगर नेटो के किसी एक मुल्क के ऊपर हमला किया जाएगा तो वो हमला सारे नेटो के मेंबरान के ऊपर कंसिडर किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा इशू आ गया। अब वो उस कातलों के नेटवर्क ने हमला कर दिया है एक नेटो के मेंबर के ऊपर, और अब बाकी सारे नेटो के मेंबर जो हैं वो अंडर आर्टिकल 5 उनका फर्ज बनता है कि वो ये जाने कि ये सारों के ऊपर हमला हो गया। फिर उनकी एक नेटो इत्तेहाद के अंदर म्यूचुअल असिस्टेंस जो बाहमी मदद की जो शर्त है, उसमें जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, 5 बड़े मुल्कों की एक इत्तेहाद है जिसको कहते हैं 5 आईज। उन्होंने सारा कुछ, सारी कार्रवाई जो है इंडिया के सफारतकारों की, उसके ठोस सबूत जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो के सामने रखें। अगर कनाडा का वजीर आजम जो बातें कर रहा है, अगर वो कर रहा है तो आप जान लीजिए कि वो ठोस शवाहिद और सबूत की बुनियाद पे कर रहा है। और वो सब कुछ जो है वो 5 आईज जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन्होंने मिलके वो सबूत उसके सामने रख दिए हैं। अब आपका जो मशवरा आ अब रहा तो है अमेरिका ने एग्री कर कि लिया है, इंडिया के, उन्होंने भी वही शेयर किया। जी, अब आपका जो मशवरा आ रहा है कि जो कनाडा तजारत करता है इंडिया के साथ, वो तजारत पाकिस्तान के ऊपर डाइवर्ट क्यों नहीं कर दी जाती। देखिए, हमारा काफ़ी सारा टेक्सटाइल का सामान जो है वो ऑलरेडी कनाडा जाता है। हमारा जो वाहिद दुनिया का मुल्क है जहाँ पे हम एक्चुअल तजारत का सरप्लस आता है वो अमेरिका है। और अमेरिका और कनाडा की जो आपस में तजारत की रिलेशनशिप है दुनिया की सबसे बड़ी बायलैटरल रिलेशनशिप है। बहुत सारी चीज़ें हम जो बनाते हैं उसकी सीरियसली
کپڑے کے علاوہ کینیڈا کو کوئی خاص ضرورت نہیں ہے. جو آپ نے انجینئرنگ کے حوالے سے, آئی ٹی کے حوالے سے ذکر کیا, وہ اثاثے پاکستان کے پاس ہیومن کیپٹل جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے, اور وہ کینیڈا جا سکتا ہے. اسی طرح وہاں پہ جو پلمبنگ کا پروفیشن ہے, جو الیکٹریشین کا پروفیشن ہے, ٹرک ڈرائیورز کی طرف سے بہت بڑی ڈیمانڈ ہے. اس قسم کے پروفیشن جو ہیں وہ ہم پاکستان سے کینیڈا کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. مانڈی والا صاحب, بات وہی ہو رہی ہے پولیٹیکل کیپٹل کی, کہ سیاسی عدم استحکام جو ہے وہ ہمیں لے کے بیٹھ گیا ہوا ہے. اب ایک لمحے کے لیے آپ سوچیں کہ میاں نواز شریف واپس آتے ہیں اور عدالتیں کہتی ہیں کہ میاں نواز شریف بے گناہ تھے, کیونکہ ان کا تو بیانیہ ہی ہے کہ جناب 4 ججز اور 2 جرنیل جو ہیں انہوں نے مجھے نکالا, تو اب اس کے بعد وہ بری ہو جاتے ہیں. تو پھر اس ملک کے عدالتی نظام پہ مجھے اور آپ کو کیسے اعتبار آئے گا جب بھی ہمارے خلاف فیصلہ ہوگا ہم کہیں گے یہ تو عدالتیں غلط ہیں, ان کے تو فیصلے جو ہیں وہ ثابت ہوتے رہے ہیں. میاں نواز شریف از اے کیس ان پوائنٹ. تو پھر اس عدالتی نظام کے اوپر اتنا بڑا بلیک مارک لگ جائے گا کہ نہ عدالت نہ سیاست, ہم کس پہ اعتبار کریں گے؟ سر دیکھیں ویسے صاحب, یہ تو آپ نے اس دن پوری بینچ سپریم کورٹ کی اور چیف جسٹس کا آپ نے بیانہ سنا ہوگا کہ عدالتوں سے بھی غلطی ہوئی ہے, اور انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کے کیس کا ذکر کیا تھا کہ سب سے بڑی غلطی عدالت سے بھٹو صاحب کی ہینگنگ کی آرڈر پہ ہوئی ہے. تو اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, صرف ہمیں اپنی عدالتوں پہ یقین نہیں ہے, پوری دنیا کو ہماری عدالتوں پہ یقین نہیں ہے. 138 نمبر پہ آپ کی ریٹنگ ہے آپ کی عدالتوں کی. تو یہ کیا چیف جسٹس کو ہمارے ججز کو پتہ نہیں کہ ہماری ورلڈ ریٹنگ کیا ہے؟ مطلب ہمارے لوگوں کا تو ٹرسٹ کبھی رہا ہی نہیں عدالتوں پہ. وہ تو جس کو کہتے ہیں نا 20 سال میں جس ملک کے کیس لوگوں کے ڈیسائیڈ ہو, وہ کیا ٹرسٹ کریں گے عدالتوں پہ؟ تو وہ تو اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پولیٹیکل کیپٹل کی جہاں تک آپ نے بات کی, دیکھیں وہ تو ایک پروسیس ہے نا. کل میں نے ہونا ہے, پرسوں آپ نے ہونا ہے, کسی دن فروخ صاحب نے ہونا ہے. وہ تو ایک پروسیس ہے. یہ تو ایک انسٹیٹیوشن ہے جو کہ امپلائڈ ایک کانسٹیٹیوشنلی باڈی ہے جو کہ از سپوز ٹو پرووائڈ جسٹس ٹو دا پیپل آف پاکستان. اس کا تو کام ہی یہی ہے صبح سے لے کے شام تک, رات تک. تو اس نے تو آج تک جسٹس ہی نہیں دیا اس ملک کے لوگوں کو. تو یہ بہت بڑا ایک میں کہوں گا کہ ایک المیہ ہے کہ پاکستان کی کورٹس لوگوں کو جسٹس نہیں دیتی, اور وہاں بھی جو مضبوط ہیں وہ جسٹس لے لیتے ہیں, جو کمزور ہیں وہ جسٹس ان کو ملتا ہی نہیں ہے ساروں سال, اور وہ مر جاتے ہیں, کھپ جاتے ہیں بیچارے. تو یہ تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. اس میں تو میں کہتا ہوں کہ بچے کو اس میں پتہ ہے کہ عدالت میں گئے تو آپ فارغ ہو گئے ساری عمر کے لیے. ٹھیک ہے, سلیم مانڈی والا میرے ساتھ ہیں, سلیم بھی میرے ساتھ ہے. ایک بریک کے بعد آتے ہیں ان تک. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک پہ جانے سے پہلے آپ بات سن رہے تھے سلیم مانڈی والا کی اور فاروق سلیم کی. مانڈی والا صاحب, پالیٹکس کی بات ہو رہی ہے, یہ بتائیں کہ کیا یہ صحیح ہے جو چہمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ الیکشنز کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کا اتحاد ہو سکتا ہے؟ سر دیکھیں, میں اس وقت کچھ نہیں کہہ سکتا اس پہ مبشر صاحب, کیونکہ سیاست میں آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, اینی تھنگ از پاسبل. اس وقت میں سمجھتا ہوں ساری پارٹیاں اپنی پلاننگ کر رہے ہیں, اپنی اسٹریٹجیز بنا رہے ہیں, اور پوزیشننگ ہو رہی ہے ساری پارٹیوں کی اپنے آن دیئر اون. اس وقت نو پارٹی از ولنگ ٹو سے کہ ہم پی ایم ایل این کے ساتھ گورنمنٹ بنا لیں گے, یا ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ بنا لیں گے, یا ہم کسی کے ساتھ کر لیں گے. تو میں سمجھتا ہوں ایز وی کم نیئر ٹو الیکشن اس میں زیادہ کلیئرٹی آئے گی. اگر پاسبلٹی سیاست میں ہر چیز کی ہوتی ہے,
یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. ہر چیز ہو سکتی ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کا اور ان کا اتحاد الیکشن کے بعد جو ہے وہ ایمننٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو بھی حکومت بنانی ہے اور ان کو بھی حکومت میں آنا ہے اپنے اوپر کیسز کم کرانے کے لیے. اور دونوں کی یہ جو متا ہے نا یہ بڑا ایگریبل متا ہے. سر دیکھیں مطلب آپ کی یہ ہوگی آبزرویشن مگر اس وقت اٹ از ٹو ارلی ٹو سے کہ کس پارٹی کا کس کے ساتھ الائنس ہوگا. میرا خیال یہ الیکشن کے نزدیک جا کے یا ایون الیکشن کے بعد پتہ چلے گا کہ کون کس کے ساتھ الائنس بنا سکتا ہے اور اس الائنس سے کین دے فارم اے گورنمنٹ اور ناٹ. دیکھیں سب سے بڑا ہر پارٹی کے لیے ہوتا ہے اور ایک چیز تو کنفرم ہے کہ کوئی سنگل پارٹی گورنمنٹ نہیں بنا سکتی. تو یہ الائنس تو ہونا ہے مگر اس وقت پریڈکٹ کرنا کہ جی پی ٹی آئی کے ساتھ الائنس ہو جائے گا یا پی ایم ایل این کا یا وائس ورسا دو ان پارٹیوں کا ہمارے ساتھ الائنس ہو جائے گا, اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو سے. بٹ آپ انکار نہیں کر رہے کہ یہ پاسبلٹی ہے. میں کیسے انکار کر سکتا ہوں کیونکہ میں نے تو ہسٹری دیکھی ہے نا. جو لوگ ہمارے خلاف تھے وہ ہمارے ساتھ گورنمنٹ بنائی ہے, انہوں نے ہمارے اتحادی بنے ہیں وہ. تو یہ تو ہسٹری ہے. اس کو اگر میں آپ سے ایگری نہ بھی کروں تو ہسٹری تو کہتی ہے کہ ایسا ہوتا ہے. فاروق سلیم صاحب, اگر میٹافوریکلی اسپیکنگ اگر پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کا اتحاد ہوتا ہے تو آبویسلی اس میں ایم کیو ایم بھی شامل ہوگی, اس میں باپ بھی شامل ہوگی, اس میں آزاد امیدوار بھی شامل ہوں گے. تو پھر تو وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی آ سکتی ہے نا ملک میں جس کے آپ ایز این اکانومسٹ خواہش مند ہیں. دیکھیے مبشر صاحب, ایک آکسفورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں, وہاں اکنامکس پڑھاتے ہیں, وہ پچھلے ہفتے اسلام آباد آئے ہوئے. ان کا تجزیہ سنیے وہ کیا کہتے ہیں ہماری سیاسی جماعتوں کے بارے میں. وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں وسائل کی کنٹرول کی جنگ میں ملوث ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کا ایجنڈا ہی نہیں ہے کہ پاکستان کی معیشت کو کس طرح امپروو کیا جائے. ان کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کا یہ ایجنڈا ہی نہیں ہے کہ پاکستان میں غربت کو کس طرح کم کیا جائے. سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہے اور وہ ہے کہ آپ نے ریسورسز کو کنٹرول کس طرح کرنا ہے. جو بھی جماعت حکومت میں آتی ہے, دوسری اس کی اپوزیشن جماعت جو ہے وہ انتشار پھیلانے کی کوشش کرتی ہے, وہ سیاسی عدم استحکام پھیلانے کی کوشش کرتی ہے, اور ایجنڈا ایک ہوتا ہے کہ اس کو حکومت سے گرایا جائے اور وسائل کا کنٹرول ان سے چھینا جائے. اب یہ تاریخ گواہ ہے کہ یہ پروفیسر صاحب جو کہہ رہے ہیں یہ کوئی غلط نہیں کہہ رہے ہیں. تو یہاں پہ ایجنڈا یہ نہیں ہے کہ 24 کروڑ پاکستانیوں کی جو معاشی سمت ہے اس کو درست کس طرح کرنا ہے, یا جو ورلڈ بینک کہہ رہا ہے کہ ہر 10 میں سے 4 پاکستانی جو ہیں وہ غربت کی شرح سے گر گئے ہیں. ان کا لینا دینا سیاسی جماعتوں سے نہیں. دوسرا, اگر تاریخ آپ دیکھتے ہیں تو پچھلے 48 سالوں میں 11 الیکشن ہوئے ہیں ہمارے ملک کے اندر, اور 11 الیکشنز کے نتائج اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کے نتیجوں میں, ان کے نتائج میں, ان کے نتیجے میں جو ووٹ ڈالنے جاتا ہے اس کا حال خراب سے خراب تر ہوتا چلا جا رہا ہے 48 سال کی تاریخ سے. اور جو لوگ الیکشن جیت کے آتے ہیں ان کی جیب بھرتی چلی جاتی ہے اور گرم ہوتی چلی جاتی ہے. اب یہ 48 سال کی تاریخ ہے, 11 الیکشن میں نے آپ کے سامنے رکھے. اب ہم چلے ہیں 12واں الیکشن کروانے کے لیے. آئنسٹائن یہ کہا کرتا تھا کہ اگر آپ ایک ہی تجربے کو دہراتے چلے جائیں اور اس امید کی رکھیں, اس امید میں رہیں کہ اب نتائج رزلٹ فرق تو وہی نکلیں گے, ہوگا. آئنسٹائن یہ کہتا تھا کہ یہ پاگل پن کی نشانی ہے, یہ انسینٹی کی ڈیفینیشن. تو تاریخ تو یہی ہے کہ آپ 12واں الیکشن کروانے چلے ہیں, 48 سالوں میں 11 الیکشن آئنسٹائن لاہور کروائے میں ہیں. نہیں کبھی رہا نا, اصل میں آئنسٹائن کبھی لاہور میں نہیں رہا نا, اس لیے وہ کہہ سکتا ہے یہ. جی مبشر.
میں تو کہہ رہا ہوں کہ اگر اس کا مطلب ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب کو چوتھی باری وزیر اعظم نہیں آنا چاہیے، یہی آپ کہہ رہے ہیں نا آئنسٹائن کی ایگزامپل کے بعد؟ تو فاروق صاحب دیکھیے، دنیا بھر میں سیاست جو ہے وہ بیانیے کے زور پہ لڑی جاتی ہے، وہ کارکردگی کے زور پہ لڑی جاتی ہے، اور وہ فیوچر ویژن کے زور پہ لڑی جاتی ہے۔ اب آپ پاکستان کی جو بڑی سیاسی جماعتیں، 3 بڑی سیاسی جماعتیں ذہن میں رکھ لیجیے، مجھے بتائیے کہ اس وقت کسی بڑی سیاسی جماعت کے پاس کوئی بیانیہ ہے؟ مجھے بتائیے کہ کسی بڑی سیاسی جماعت کے پاس کوئی کارکردگی ہے کہ وہ سب بتا سکے کہ میں نے سندھ میں 13 سال حکومت کی ہے، میں نے کے پی میں 13 سال حکومت کی ہے، میں نے وفاق میں 5 سال 10 سال حکومت کی ہے، یہ میری کارکردگی ہے، اس کے زور پہ میں الیکشن لڑنے آیا ہوں؟ کسی جماعت کا دم نہیں۔ فیوچر ویژن، مجھے بتائیے کہ کسی جماعت نے آپ کو اپنی معاشی پالیسی سے انٹروڈیوس کروایا ہے کہ یہ ہماری معاشی پالیسی ہے، ہم مہنگائی کی شرح جو ہے، جو 76 سال کی بلند ترین شرح پہ پہنچ گئی ہے، اس کو اس طرح کم کریں گے؟ کسی نے آپ کو اپنی معاشی پالیسی دکھائی ہے کہ جو غربت کی شرح 40% آبادی تک پہنچ گئی ہے، یہ ہماری حکمت عملی ہے، یہ ہمارا منصوبہ ہے، یہ ہمارا بلو پرنٹ ہے، ہم اس طریقے سے غربت کو کم کریں گے؟ مانڈی والا صاحب، بات یہ ہے کہ انٹرم گورنمنٹ نے اگر $250 کر دیا، پیٹرول کی قیمت کم ہونے والی ہے، اگر وہ 20-25 روپے کم ہو گئی جانے سے پہلے ان کے، اور گولڈ کی قیمت بھی کم ہو گئی، تو پھر آپ لوگ کیا بیچیں گے لوگوں کے آگے؟ کیونکہ یہ تو پھر ثابت ہو گیا کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز فیلئر ہیں، جو کہ پی ڈی ایم میں بھی ظاہر تھا، پی ٹی آئی کا بھی ظاہر تھا، اور انٹرم گورنمنٹ جو ہے وہی آپ سے زیادہ قابل ہے۔ عرفان صاحب دیکھیں، ایک تو یہ جو فاروق صاحب بات کر رہے ہیں کہ چلے میں کہتا ہوں جی پہلے پولیٹیکل سسٹم آپ ختم کر دیں، کیا سسٹم آپ لانا چاہتے ہیں؟ آپ نے 40-75 سال میں آدھا ٹائم تو آپ کے یہاں ڈکٹیٹرشپ رہی، 11 سال ایک ڈکٹیٹر رہا، 11 سال ایک ڈکٹیٹر رہا، دوسرے ڈکٹیٹر آپ فکر نہ کریں، جو میاں صاحب کر رہے ہیں نا، اگر وہ اس میں بزید رہے تو دوبارہ بھی آ سکتی ہے ڈکٹیٹرشپ، کوئی قیاس البعید نہیں ہے۔ نہیں، میں یہی کہہ رہا ہوں، میں اسی پہ آ رہا ہوں۔ تو آپ نے ڈکٹیٹرشپ بھی لا کے دیکھ لی، آپ نے ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ بھی لا کے دیکھ لی۔ منڈی والا صاحب، مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی، میں دوبارہ آپ سے کنیکٹ کرتا ہوں۔ بٹ فیکٹ آف دا میٹر از کہ بفور یو جوائن می اگین، فاروق سلیم صاحب، یہ تو صحیح ہے نا، انٹرم گورنمنٹ نے اگر اتنی پرفارمنس دے دی تو پھر پولیٹیکل گورنمنٹ کو کون مانے گا؟ یہ 2 چیزیں ہیں انٹرم گورنمنٹ کے حوالے سے۔ ایک، ہمیں تفریق کرنا ہوگی انتظامی اقدامات اور پالیسی کے درمیان، یہ دونوں ایک چیز نہیں ہوتی۔ دیکھیے، آپ نے جن چیزوں کا ذکر کیا وہ انتظامی اقدامات ہیں، انتظامی اقدامات کے نتیجے میں ڈالر کی جو قدر ہے وہ گری ہے، روپے کی قدر امپروو ہوئی ہے۔ تو یہ سیاسی جماعت کیوں نہیں کر سکتی؟ سیاسی حکومت کیوں نہیں کر سکتی انتظامی اقدامات؟ بیکاز ان کے سیاسی مفادات پھر ہرٹ ہوتے ہیں۔ یہ غیر سیاسی حکومت ہے اور تو یہ بات ایسے یہی ہے نا، اقدامات۔ تو چلے مانڈی والا صاحب ہمارے ساتھ آ گئے، ان سے ہی پوچھ لیتے ہیں۔ مانڈی والا صاحب، آپ اپنے سیاسی مفادات کے لیے نہ کریں، عوام کے لیے کر لیں نا ایک دفعہ، تو انٹرم گورنمنٹ والی پرفارمنس ہو جائے گی آپ کی۔ میں بالکل آپ سے اگری کرتا ہوں کہ سیاسی گورنمنٹ کو پہلے عوام کے ایشوز دیکھنے چاہیے، جس کے لیے ان کو مینڈیٹ ملتا ہے، اور جو آتے ہیں اور اگر وہ ڈلیوری نہیں کرتے تو دنیا میں پروسیس یہی ہے جی، یو کے میں 4 پرائم منسٹر چینج ہو جاتے ہیں، گورنمنٹ چینج ہو جاتی ہیں، کیوں ہو جاتی ہیں؟ بیکاز دے ڈونٹ ڈلیور۔ تو یہ کہہ دینا کہ جی اور کوئی سسٹم ہم لے آئیں اس سے بہتری ہو جائے گی، یہ تو سب ہم کارنامے کر چکے ہیں اس ملک کے ساتھ۔ دا پوائنٹ از کہ آپ اس پروسیس کو چلنے دیں اور اس پروسیس کو اسٹرینتھن کریں، اور ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، اور لوگ ہی ان کی اکاؤنٹیبلٹی کریں گے، ان کو نکال کے باہر پھینکیں۔ اور ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ جی ہمارے ملک میں لوگ نہیں ہیں who are not sincere to this country، یہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ تو اب
یہ کہہ دینا کہ جی اب کوئی اور آپشن ہی نہیں ہے تو ہم ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں. تو جہاں تک کیئر ٹیکر کی بات ہے ریزلٹ دینے کی, آپ کو ایگزیکٹلی پتا ہے کہ یہ ریزلٹ کہاں سے, یہ ایکشن جو ریکوائرڈ تھے یہ کیوں نہیں لیے گئے پہلے اور اب کیوں لیے گئے, اور یہ اگر لیے جاتے ایکشن تو اس وقت بھی اس کا ریزلٹ یہی آنا تھا. مگر آبویسلی جو ایک انٹرم گورنمنٹ کا کوئی مینڈیٹ نہیں ہے, پولیٹیکل گورنمنٹ کے مینڈیٹ کے ساتھ آتے ہیں, کچھ ایکشنز آپ لے پاتے ہیں, کچھ ایکشنز آپ نہیں لے پاتے, اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے, ہر جگہ ہے. تو ایک ایکشن کو کمپیئر کرنا کہ جی ڈالر کم ہو گیا, ڈالر کے لیے تو ہم کب سے رو رہے ہیں کہ اٹ از آل گوئنگ آؤٹ سائڈ پاکستان. سب کو یہ پتا ہے ایران سے جتنی ٹریڈ ہو رہی ہے سارا مارکیٹ سے ڈالر جاتا ہے, افغانستان سے جتنی ٹریڈ ہو رہی ہے سارا مارکیٹ سے ڈالر جاتا ہے. تو یہ جب تک یہ چیزوں پہ آپ کلیمپ ڈاؤن نہیں کریں گے, اور وہ کنٹرول کون کر رہا ہے, میں اور آپ تھوڑی کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ سوچنے والی ہیں. ان پہ جب تک آپ اس کو ریئلائز نہیں کریں گے, $5 ملین مارکیٹ سے انٹر بینک میں جا رہا تھا. جب سے یہ کریک ڈاؤن ہوا ہے بارڈرز پہ دونوں پہ, 20 سے 25 ملین ڈالر روز انٹر بینک میں جا رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ $20 ملین روز پاکستان سے جا رہا تھا. دیٹ اماؤنٹس ٹو 600 سے 800 ملین ڈالر اے منتھ جو پاکستان سے جا رہا تھا. اور وہ کہاں سے جا رہا تھا؟ مارکیٹ سے لوگ خرید کے باہر بھیج رہے تھے. تو یہ چیزیں تو ہمیں پتہ ہے. سوال یہی پیدا ہوتا ہے نا کہ آپ لوگوں کی پی ڈی ایم میں تو 13 جماعتیں تھی, وہ تو نہیں کر سکیں یہ سٹیپ. یہ تو انٹرم گورنمنٹ کے کریڈٹ پہ جائے گا, چاہے اسٹیبلشمنٹ نے کیا چاہے انہوں نے کیا, کریڈٹ تو انٹرم گورنمنٹ کو ملے گا کہ آپ لوگ نہیں کر سکے. میں کہتا ہوں بھلے جائے انٹرم گورنمنٹ کو, اگر یہ چیز پولیٹیکل گورنمنٹ میں بھی ہو سکتی تھی, اور اگر نہیں ہوئی تو وہ سوچنے کی بات ہے کہ وہ کیوں نہیں ہوئی. تو میں آپ کو یہی, میرا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ یہ چیزیں ہو سکتی ہیں اگر آپ کرنا چاہیں, اور یہ کلیکٹیولی ہوتی ہیں, صرف ایک آدمی نہیں کر سکتا. یہ کلیکٹیولی مل کے بیٹھ کے آپ نے یہ ایکشن لینے ہیں. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو پاکستان میں ہم نہیں کر سکتے, مگر یو نیڈ کلیکٹیو اپروچ بائی ایوری ون. اگر وہ نہیں ہوگا اور آپ یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ اکیلے پالیٹیشینز کر لیں گے, وہ بڑا مشکل. مانڈی والا صاحب کی آواز پھر رک گئی ہے, لیکن سلیم مانڈی والا اور فاروق سلیم میرے ساتھ ہی ہیں. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں تو یہیں سے سلسلہ رکھتے ہیں. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. تو فاروق سلیم صاحب, اگر اسی طرح بات رہنی ہے اور صرف جمہوریت کا مطلب لوگوں کو ڈھکوستے دینا ہے, دلاسے دینا ہے, تو پھر لوگ کہیں گے نا ہمیں جمہوریت کی ضرورت نہیں ہے, ساری پارٹیوں کو آزما لیا, یہ انٹرم گورنمنٹ کو ہی زیادہ چلنے تو اچھا لگے یا برا لگے, یہی ہوگا پھر. دیکھیے, جمہوریت کے علاوہ تو کوئی اور راستہ نہیں ہے میری. جمہوریت جس کو کہتے ہیں کہ بہترین طرز حکومت ہے, لیکن جمہوریت کو ڈیفائن کرنا ضروری. ایک کہلاتی ہے پروسیجرل ڈیموکریسی, یعنی کہ طریقہ کار والی جمہوریت. اس میں آپ کے پاس الیکشن کمیشن بھی ہوتا ہے, اس میں آپ کے پاس ڈیلیمیٹیشن بھی آپ کرتے ہیں, اس میں الیکٹورل رولز بھی بنتے ہیں, اس میں پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ بھی ہوتا ہے, اس میں الیکشنز بھی ہوتے ہیں, لیکن نتیجہ کوئی نہیں نکلتا. دیکھیے, جمہوریت بہترین طرز حکومت کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے دو نتائج ایکسپیکٹ کیے جاتے ہیں. ایک یہ کہ عوام کی, ووٹرز کی معاشی ترقی ہوگی, اور دوسرا جمہوریت کے نتیجے میں سیاسی استحکام ملے گا. دوسرے قسم کی جو طریقہ کار جمہوریت, جب پروسیجرل ڈیموکریسی ہے جو ہم اپنائے بیٹھے ہیں, ہم نے جمہوریت کی جسم کو پکڑا ہوا ہے, جو جمہوریت کی روح ہے, جس نے معاشی ترقی دینی تھی, جس نے سیاسی استحکام پیدا کرنا تھا, وہ غائب ہے. اس قسم کی جمہوریت جس میں روح غائب ہے اور جسم ہم اس کو چمٹے بیٹھے ہیں, وہ نہیں چلتی. تو جمہوریت تو ہمیں رکھنی ہے, لیکن ہم نے اس جمہوریت کے اندر روح بھی ڈالنی.
मांडीवाला साहब, जाते जाते बंदयाल साहब ने छक्का मारा, स्टेडियम से बाहर निकाल दी गेंद को, उन्होंने फुल टॉस को ऐसे मारा, सारे नैब केसेस पहले दिन से शुरू हो गए। अब क्या होगा? सर देखें, अब यही आपने शुरू में जुडिशरी की बात की, आप ये हरकतें देखें जुडिशरी की, और यही डिसीजन ये 6 महीने पहले नहीं दे सकते थे? दे सकते थे। कब से ये पिटीशन चल रही थी? जब से हमने लॉ अमेंड किया, और ये लोगों की डिमांड पे अमेंड हुआ। इसमें सियासतदान तो बहुत कम है मुबशिर साहब, और मैं आपको बताऊं सबसे ज्यादा नैब में अफेक्टेड कौन है? वो है बिजनेसमैन। कोई पॉलिटिकल आदमी ने आज तक नैब के साथ कोई सेटलमेंट नहीं किया। कोई ब्यूरोक्रेट, हार्डली एनी ब्यूरोक्रेट हैज मेड एनी सेटलमेंट। सेटलमेंट किसने किया? सारे बिजनेसमैन। बेड़ा गर्क कर दिया पूरी बिजनेस कम्युनिटी का। और मैंने ये 10 दफा पिछले चेयरमैन नैब को और नए चेयरमैन नैब को ये कहा कि खुदा के लिए बिजनेसमैनों की जान छोड़े। ये इदारा बना था करप्शन के लिए, ये इदारा बना था कि जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में जो फ्रॉड होता है। आपको पता है पब्लिक अकाउंट कमेटी ने 1.5 साल में 1 ट्रिलियन रुपए रिकवर किया है। 1 ट्रिलियन रुपए। मैं आपको उसकी पूरी रिपोर्ट भेजूंगा, विदाउट एनी नैब, विदाउट एनी FIA। तो मैंने उनको कहा कि भाई अगर ये पब्लिक अकाउंट कमेटी 1 ट्रिलियन रुपए रिकवर कर सकती है, तो आपने आज तक 822 बिलियन रिकवर किया जब से नैब बनी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये भी चीफ जस्टिस सियासत करके गया है और कुछ करके नहीं किया। अगर जस्टिस देना था आपने, आप ये टाइमली इसका डिसीजन लेते, ताकि इसके खिलाफ रिव्यू फाइल होता है, इसके खिलाफ चीजें अपील फाइल होती। ये जानबूझ के ये चीजें की जाती हैं, और ये आज से नहीं कर रही है हमारी जुडिशरी, ये पिछले 50 साल से कर रही है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब तक जुडिशरी सियासत से बाहर नहीं निकलेगी, ये एक और डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर है सियासत के लिए मुल्क में। तो आप समझते हैं कि अगर नैब है तो फिर ये मुल्क को प्रॉब्लम है, और अगर इस मुल्क ने तरक्की करनी है तो फिर नैब का होना खत्म होना चाहिए? नैब हो, मगर व्हाट वाज नैब मेड फॉर? इट वाज मेड फॉर करप्शन ना। इट वाज नॉट मेड कि जी आपके पास आ जाए मुबशिर साहब जरा बताइए प्लॉट कहाँ से लेके आए आप, फरोख सलीम साहब के पास चले जाए कि जी आपके बैंक अकाउंट में ये पैसे कहाँ से आए। इज दिस द जॉब ऑफ नैब? नो, the NAB job was to combat corruption, political corruption, bureaucratic corruption। वो उन्होंने छोड़ के सारी सोसाइटियों को बुला ले, आप जितनी हैं पंजाब में, आप तो बैठे हुए लाहौर में, सबको बुला ले, कोई नहीं बची होगी जिसको नैब का नोटिस नहीं आया हो। तो ये काम है नैब का? आप मुझे खुद बताएं। तो अगर ये नैब ने ये काम करना है तो फिर इस नैब का क्या फायदा? इस नैब को तो अब मैं आज भी कहता हूँ कि ये नैब जरूर रहे, मगर दे शुड गो आफ्टर द करप्शन। मुझे 5 ट्रिलियन रुपए करप्शन से रिकवर करके दे, जो लोग कहते हैं कि जी चली गई करप्शन। मुझे सोसाइटियों से, बिजनेसमैनों से प्ली बार्गेन करके पैसे नहीं चाहिए। तो ये क्या है? ये तो बिल्कुल डिजास्टर है इस मुल्क के लिए। ठीक है, सलीम मांडीवाला आपका भी और फारूक सलीम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चलते चलते आपको मैं कुछ खबरें दे दूं। आज खावर मानेका भी गिरफ्तार हो गए, साबिक शौहर हैं जनाब बुशरा बेगम के। आज जो है वो कुछ बुकीज़ भी लाहौर में गिरफ्तार होना शुरू हो गए हैं, जिनके ऊपर इल्ज़ामात हैं कि वो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं। और मियाँ नवाज शरीफ जो है वो बज़्ज़िद हैं कि वो अपने ही बयानिया के साथ पाकिस्तान वापस लौटेंगे। तो अगर ऐसा होता है तो फिर बड़ी मुश्किलात हैं। और 28 तारीख को जो चीफ जस्टिस ने केस लगाया हुआ सुप्रीम कोर्ट में फैज़ाबाद धरने का, अगर उसके रिव्यू को उन्होंने वेव ऑफ कर दिया तो फिर मज़ीद मुश्किलात। तो वो किसके लिए हैं? फैज़ हमीद के लिए हैं या और लोगों के लिए भी हैं? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज, वो कहते हैं ना बांदरी के पैर जलते हैं तो वो अपने बच्चों पे खड़ी हो जाती है। अब देखना है कि बुशरा बेगम अपने बच्चों पे खड़ी होती हैं या नहीं। Until the next time, Allah Hafiz.